قبروں پر ٹھہرنا بھی نہیں
انہم کفروا باللہ ورسولہ کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، وماتوا وہم فاسقون اور ان کی موت فسق کے اندر ہوئی۔ یہاں سے فسق سے مراد کفر ہے۔ اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مشہور منافق عبداللہ بن ابی یا کوئی مر گیا تو اس کا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کے صحابی تھے اور بڑے نیک پاکیزہ بزرگ تھے۔ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے والد صاحب کی میت کے پاس آ جائیں اور اپنی قمیض مبارک میرے والد صاحب دے دیں تاکہ ان کے کفن کے لیے استعمال کی جائے۔ اس وقت تک یہ آیت نازل بھی نہیں ہوئی اور منافقوں کے جنازے میں شرکت یا ان کی میت کے پاس ٹھہرنا، ان کی قبر کے پاس جانا ٹھہرنا اس کی ممانعت نہیں ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر نبوت یہ دیکھ رہی تھی کہ میرا یہ عمل 1000 کفار کو اسلام میں داخل کروا دے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی قمیض مبارک دی۔ آقا کریم علیہ السلام کی قمیض مبارک دینے کی نوبت جب آئی آپ نے دی تو 1000 ایسا کافر جو آقا کریم علیہ السلام کا جانی دشمن تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن ہے اپنے والا نبی، تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کی میت کے لیے اپنی قمیض مبارک کفن کے لیے دے دیا ہے۔ اتنا رحیم کریم نے دیا ہے تو ان سب نے 1000 بندے نے اسلام کے اندر داخل ہو کر آقا کریم علیہ السلام کی غلامی اختیار کی۔ اور بھی کچھ علماء نے لکھی ہے، لیکن محدود وقت کے اندر میں نے عنوان رکھا کہ نماز جنازہ میں شریک ہونے والوں کو آیا رب کی طرف سے ملتا گیا کہ کیا اللہ کریم کی طرف سے یہ جو ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں میت کو کیا ملتا ہے، اور شرکائے جنازہ جو جنازہ پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، ان کو کیا ملتا ہے۔ ویسے ہمارے معاشرے میں عام سی بات ہے کہ اگر کوئی یہ کہ میرے منسٹر وغیرہ مر جائے یا اس کا کوئی عزیز و اقربا رشتہ دار دنیا سے پردہ فرما لے تو ہم دنیا کے کام کاج اپنی مصروفیات ترک کر کے اس کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی غریب بندہ مر جائے ہمارے پڑوس میں ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کے جنازے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بندہ مرا ہے، کوئی مائی مری ہے۔ کیوں کہ ہم نے جنازے کے اندر شرکت کرنا بھی امیری اور غریبی معیار سمجھ لیا ہے کہ امیر بندے کے جنازے میں شرکت کرنی ہے، غریب بندے کے جنازے میں شرکت نہیں کرنی۔ بندہ چاہے امیر ہو، بندہ چاہے غریب ہو مومن، تو مومن کے جنازے میں شرکت کرنے سے شرکائے جنازہ کے رب کبھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ہم تو آج امیر بندے کے جنازے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ امیر کے جنازے میں ہم جائیں گے، غریب کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ فرمائیں تو ہمیں پتہ چلے گا، میرے نبی کو جب پتہ چلا کہ کہیں پہ کوئی جنازہ ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے خصوصی اہتمام فرمایا، صحابہ سے گلہ کیا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ فلاں بندہ فلاں میں جنازہ میں شرکت۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایک مائی صاحب وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی اور ان کا وصال ہو گیا۔ 2-3 دن گزرے، آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ مائی صاحب مسجد کی صفائی کرنے کے لیے حاضر نہیں ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا وہ مائی صاحب کا نظر نہیں آئی، کیا بات؟
روایت کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین علیہ کیا یا رسول اللہ وہ پچھلے 3 دن پہلے اس بھائی صاحب کا وصال ہو گیا ہے دنیا سے پردہ فرما دیا ہے ہم نے رات کے اندھیرے میں اس کی نماز جنازہ پڑھ کے اسے دفن کر دیا ہے میرے نبی نے ناراضگی کا اظہار کیا صحابہ تم نے اس بھائی کے جنازے کی خبر کوئی کیوں نہیں دی صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے آپ کو تکلیف دینا گوارا نہ سمجھا کہ رات کا میں اندھیرا ہے ہم نے جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا میرے نبی نے فرمایا صحابہ اس مسجد کی صفائی کرنے والے کی قبر پر جاؤ وہ مائل کی قبر دکھائی گئی آقا کریم علیہ السلام قبر کے اوپر پہنچے اس مائل کی قبر پہ بیٹھے میرے نماز جنازہ پڑھی اس کے بعد نماز جنازہ قبر کے اوپر پڑھنا منسوخ ہو گئی لیکن اس غریب مائی کا جنازہ پڑھ کر اس لاچار مائی کا جنازہ پڑھ کر نبیوں کے تاجدار نے شاہ فرما دیا میرے صحابہ جنازے کے اندر امیر غریب نہیں دیکھا کرتے جنازہ میری غلامہ کا تھا میری صحابیہ کا تھا امیر کا تھا یا غریب کا تھا نماز جنازہ کے اندر مجھے آج کے بعد جو بھی کوئی وفات کرے مجھے شدت کی دعوت مجھے تیار عام بات نہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب بندہ مر جاتا ہے دنیا سے پردہ فرما دیتا ہے اس کو قبر کے اندر داخل کیا جاتا ہے بندہ مومن ہو مسلمان اللہ کا ولی ہو اس کا اظہار یہ ہوتا ہے رب کریم کی طرف سے اسے انعام یہ ملتا ہے رب کریم کی طرف سے اسے تحفہ ملتا ہے کہ میرے بندے اے بندہ مومن تو آج میرے دربار میں آیا ہے لوٹ اللہ کی طرف سے تیرے لیے پہلا تحفہ یہ ہے کہ تیرے جنازے کے اندر جتنے بندے شہید تھے میں نے سارے کے ساروں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اللہ کے رسول ایک ولی ہے حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی ان کا نام سنا جب ان کا وصال ہوا تو کسی نے روایت کے اندر ہے حضرت قاسم بن نبی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے آپ کو خواب میں دیکھا شرح الصدور کے اندر یہ روایت موجود ہے اور آپ سے پوچھا ما فعل اللہ بک بشر حافظ تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اے سوال کرنے والے سن جب تجھے مسلمان دفنا کے قبرستان سے واپس لانے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے حساب کتاب جب ہوا رب کریم کی طرف سے مجھے پیغام ملا اے بشر حافظ سن لے ہم نے تمہاری بھی مغفرت فرما دی ہے تمہارے جنازے میں شرکت کرنے والوں کی بھی مغفرت فرما دی ہے حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا مالک انفسنا میری بھی مغفرت ہو گئی میرے جنازے کے اندر شریک ہونے والوں کی بھی مغفرت ہو گئی اب بشر حافظ کا دل چاہتا ہے صبح قیامت تک جو بھی مجھ سے محبت کرنے والے ہیں مجھ سے پیار کرنے والے مجھ سے پیار کرنے والے مجھ سے چاہت کرنے والے الفت رکھنے والے مجھ سے محبت اور پیار کرنے والے صبح قیامت تک جو بھی آگے جائیں گے مالک یوم السلام بشر حافظ عرض کرتا ہے میرے گناہ بھی معاف فرما بشر حافظ فرماتے اللہ کریم کی طرف سے بشر حافظ صبح قیامت تک منبر رسول سے کسی مجلس کسی محفل کے اندر تیرا کوئی عاشق ہوگا تیرا کوئی ماننے والا ہوگا تیرا کوئی محب ہوگا جو بھی تجھ سے محبت کرنے والا ہوگا صبح قیامت تک جو بھی تجھ سے پیار اور محبت کرنے والے ہوں گے میں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا ہے یعنی نماز جنازہ میں شرکت کرنے سے اللہ کریم شرکاء کے جنازے کو معاف فرما دیتا ہے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث باب ہے کہ جو بندہ ایمان کے ساتھ
حصول ثواب کی نیت سے اپنے گھر سے جنازہ کی طرف جاتا ہے، نماز جنازہ پڑھنے، اور جا کے نماز جنازہ پڑھتا ہے، اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میت کو جب تک دفنا نہیں کیا جاتا اس وقت تک قبر پہ حاضر رہتا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کے لیے دو قرات ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قرات کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قرات ایک احد پہاڑ جتنا ثواب کہ جو اپنے گھر سے خالصتاً اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، حصول ثواب کی وجہ سے گھر سے جنازہ پڑھنے کے لیے گیا اور نماز جنازہ پڑھ کے گھر واپس آ گیا، اس کو ایک قرات کا ثواب، یعنی اتنا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے جتنا احد پہاڑ ہے۔ اور جب وہ کفن دفن کے معاملات میں بھی ہوتا ہے، جب تک میت کو دفن نہیں کر دیا جاتا، قبر کے اوپر حاضر ہوتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھا جاتا ہے جتنا دو احد پہاڑوں کے برابر ہے۔ میں اور آپ نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں، ثواب کی نیت سے کرتے ہیں۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود بخشے بخشائے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ کریم شرکائے جنازہ کو معاف فرما دیتا ہے، اور بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا 40 بندوں میں ایک اللہ والا ہوتا ہے، جب وہ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، مالک کائنات اس کی وجہ سے باقیوں کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو جنازے کے اندر بہت سارے افراد ہوتے ہیں، جب ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو رب کریم شرکائے جنازہ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، پہلے کے گناہوں کو۔ کل ہمارے ایک بھائی صاحب حاجی محمد رفیق صاحب کے بیٹے کا وصال ہوا، ہم نے بھی نماز جنازہ پڑھی اور آپ بھی جنازہ کے اندر شریک تھے، لیکن مجھے انتہائی دکھ ہوا۔ کم از کم قبر کے اوپر اللہ تعالیٰ کمی پیش معاف فرمائے، لیکن 100 کے قریب بندہ موجود تھا۔ جب تلقین کی باری آئی، ظاہر ہے سر کی طرف سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع الف لام میم سے لے کر ملائکہ حروف تک پڑھتے ہیں، اور پاؤں کی طرف سے آمن الرسول بما انزل یہاں سے لے کر آخری آیات، آخری الفاظ تک سورۃ بقرہ کا آخری رکوع پڑھتے ہیں۔ تو 100 بندہ میں نے وہاں پہ اعلان کر دیا کہ بھائی کوئی بندہ میرے ساتھ ساتھ تلقین کر لے، پاؤں کی طرف سے ہو یا سر کی طرف سے۔ تو ایک بھائی صاحب نے کہا قاری صاحب ہم میں سے کسی بندے کو تلقین نہیں آتی، سر کی طرف سے بھی آپ کریں، پاؤں کی طرف سے بھی آپ کریں، یعنی یہ کل کا واقعہ ہے۔ سر کی طرف سے بھی تلقین میں نے کی ہے، پاؤں کی طرف بھی تلقین میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے میری ڈیوٹی ہے، میرا کام ہے، لیکن بحیثیت مسلمان مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ 100 بندوں میں کسی بندے کو الف لام میم سے لے کر ملائکہ حروف تک یاد نہیں، للہ ما فی السماوات یا آمن الرسول سے لے کر کافرین تک آخری اور لفظ وہاں تک یاد نہیں ہیں۔ ہم مسلمان انگلش میں بات کرنی ہو ہم بڑے پردے سے بات کر دیتے ہیں۔ ہم سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے بیٹے تعلیم یافتہ ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ایم اے کیا ہوا ہے، وکیل ہے، ڈاکٹر ہے۔ خدا کی قسم کے کہتا ہوں کہ نہ آپ اور میرے بیٹوں کی ڈگریاں کام آئیں گی قبر کے اندر، چاہے جتنی دنیا کی مرضی ڈگریاں لے لیں، لیکن قبر کے اندر کوئی ڈگری کام نہیں آئے گی، نہ انگلش کی ڈگری کام آئے گی، نہ کسی اور سبجیکٹ جو مرضی ہو، جتنی بڑی ڈگری ہو کام نہیں آئے گی۔ اگر قبر کے اندر کام آنا ہے تو رب کے قرآن نے کام آنا ہے یا اپنی کتابیں جانے، لیکن ہمیں قرآن کی یہ سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع آخری رکوع یاد ہے، اور قبر کے اندر ہم جائیں گے جب ہم سے ظاہر فرشتے میں سوال پوچھنا ہے، اور سوال کافر سے بھی پوچھنا ہے، مسلمان سے بھی پوچھنا ہے کہ بتا تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، اس قرآنی سورت کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا۔ اور جب ہمارا حال یہ ہے تو ہم تو وہاں ہاں ہاں ہی کہیں گے، لالا ہی کہیں گے،
بندہ مومن ہوگا، میرا یہ وجدان کہتا ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ میں نے ذکر نے اس لیے بتا دیا کہ خدا را اپنے بندے کو مسجد میں دے دے، اور کچھ نہ ہو تو سورۃ البقرہ کا پہلا اور آخری رکوع کو یاد کروا لیں۔ مجھے بھی موت آنی ہے، آپ کو بھی موت آنی ہے، کل جب ہم مریں تو کم از کم ہماری اولاد آنکھ کی طرف سر کی طرف کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے قابل تو ہو۔ ہم نے اپنی اولاد کو انگلش سکھا دی، دنیاوی اور عصری تعلیم دے دی، لیکن رب کے دین کی طرف نہیں لگایا۔ حالانکہ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک میں بے شمار حدیث ہے شرکائے جنازہ کے بارے میں کہ جنازہ میں شریک ہونے والوں کو اللہ کریم مغفرت فرما دیتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ جس بندے کی میت پر 3 صفوں نے جنازہ پڑھی اللہ کریم اس میت کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میں نے آقا کی صحبت میں آ کر پوچھا مالک یہ سلام کے پیارے ہیں، بعض اوقات عالم یہ ہوتا ہے کوئی پابندی ہوتی ہے جس طرح آج کل کا موسم میں کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، یا پابندی ہوئی ہے 3 صفوں کے برابر اندر نہیں آ سکتے، افراد و اشخاص اکٹھے نہیں ہو سکتے، محدود بندے نماز جنازہ پڑھیں گے، ان کا کیا ہوگا؟ علماء نے فرمایا سنی، اگر تو نے سوال کیا ہے سوال کا جواب ہم دے دیتے۔ میں نے علماء کے دروازے پہ دستک دیے، علماء کرام بتائیے محدود افراد ہیں، محدود اشخاص ہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھیں پھر بھی میت کے گناہ معاف ہوتے۔ فرمایا مسئلہ یہ ہے اگر 7 بندے ہوں، 7 بندوں میں ایک امام بن جائے، 3 بندے پہلی صف کے اندر کھڑے ہو جائیں، 2 بندے دوسری صف کے اندر کھڑے ہو جائیں، ایک بندہ تیسری صف کے اندر کھڑا ہو جائے، امید کامل ہے، یقین کامل ہے کہ سب 3 بن گئی، پہلی صف کے اندر 3 بندے، دوسری صف کے اندر 2 بندے، تیسری صف کے اندر 1 بندہ۔ لیکن جب میرے نبی نے فرما دیا جس مسجد پہ 3 صفوں نے نماز جنازہ پڑھی اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، تو یقین کامل ہے جس میت پر 7 بندے نماز جنازہ پڑھے اس کے گناہوں کو بھی رب کریم معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تو محدود افراد کی بات ہے۔ آج کا نظریہ تو یہ ہوگا جب بندہ مومن کو قبر کے اندر رکھا جائے گا اس سے سوال ہوں گے منت ہوگا، ماں دین ہوگا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، ماں تقولو فی حقہا ما کنت تقولو فی حقہا یا رجل، بتا اس پرانی صورت والے کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ میرا یہ عشق اور میرا وجدان کہتا ہے اگر ہوگا بندہ سنی، اگر ہوگا بندہ عاشق رسول، اگر اہل بیت و صحابہ سے محبت کرنے والا ہوگا، اہل سنت کے عقائد پہ چلنے والا ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا، 5 وقت کی بعد نماز پڑھنے والا ہوگا، جب کرنے والے پہ نظر پڑے گی، کرنے والے کی نورانی صورت پہ نظر پڑے گی، فرشتوں کو جواب دینے کے بجائے سیدھا در مصطفیٰ پہ رک جائے گا، کمری والے کے دروازے پہ رک جائے گا، کمری والے کے قدم پہ گر جائے گا، اور میرا وجدان کہتا ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا نظریہ ہے، میری فکر ہے، میری سوچ ہے کہ فرشتے اسے اٹھائیں گے، بندہ خدا پہلے سوال کا جواب دے، ہم نے تجھ سے سوال پوچھا، تو مصطفیٰ کے قدم پہ گر گیا، اٹھ، لیکن وہ بندہ کیا کہے گا کہ جب قبر میں حضور آئے تو میں قدموں میں ان کے ہوں، کر فرشتے مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے کہوں اے فرشتوں پائے ناز سے لے کے اٹھوں، اے فرشتوں پائے ناز سے لے کے اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ میں نے اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، رفقا اور ساتھیوں کو چھوڑ دیا، کیوں چھوڑا؟ فرمایا اگر بندہ بیمار ہو جائے، ماں بیمار ہو جائے، باپ بیمار ہو جائے، اس کو اولاد اسپتال اکیلا ہی اٹھا کر لے کے جا سکتے ہیں، لیکن جب
یہ ہے شرکائے جنازہ کی شان عظمت. یہ یہاں پہ یہ نہیں کہ کسی امیر کا جنازہ ہوگا آپ جنازے میں جائیں گے تو آپ کے گناہ ہوگا میرے گناہ ہوگا معاف فرما دے گا, اور غریب کے جنازے میں جائیں گے تو وہاں گناہ معاف نہیں ہوں گے. وہ نماز جنازہ اور وہ مسلمان کی پڑھنے والے مسلمان ہوں تو میرا یقین ہے کملی والے نے فرمایا رب کریم نماز جنازہ میں شریک ہونے والے ہوں بندہ مومن کے جنازے میں شرکت کرنے والے کے گناہ رب کریم معاف فرمائے. مسئلہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ جس بندے نے میت کے ساتھ میت کی چرپائی پر 40 قدم اٹھایا اللہ کریم انسان کے اس بندے کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کبیرہ گناہوں کے تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے, لیکن میت کے صرف میت کو اٹھانے سے 40 قدم میت کو اٹھا کر چلنے سے رب کریم 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور دوسری حدیث پاک کیا بتاتا ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے میت کی چرپائی کے جو 4 پاؤں ہوتے ہیں اس کے نیچے 40 قدم کو چلا تو اللہ کریم ہمیشہ کے لیے مستقل طور پر اللہ کریم اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سامعین محترم, یہ عنوان میں نے یہ بتا تھا کہ مجھے انتہائی دکھ ہوا تھا کہ بھئی کتنا بڑا مجمع ہے اور قبر کے اوپر کسی بندے کو سورۃ البقرہ کا پہلا یا آخری رکوع یاد نہیں. خدا اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیمات دے, قرآن پاک سکھائیں, اور پھر بندہ غریب ہو یا امیر ہو نماز جنازہ میں شرکت کرے. اگر بندہ مومن ہوگا تو اس میں میرے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے, شرکت سے آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. مالک سما مجھے آپ سب کو نماز جنازہ کے اندر ہر کسی کی نماز جنازہ میں بحیثیت مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.